قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، پسینہ ہی پسینہ ہے، سوا نیزے پر سورج۔ جب بندہ یوں ہاتھ اٹھائے گا تو سورج کے ساتھ اس کا ہاتھ لگے گا۔ وڈالہ والو ذرا تصور تو کیجئے نا، وہ کیا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس عالم میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ کس چیز کا سوال بھائی؟ سب نہیں بولے، کس چیز کا؟ توجہ کیجئے، زکوٰۃ کا سوال اسی سے ہوگا جس کے پاس 4 پیسے ہیں۔ حج اور عمرے کا سوال اسی سے ہوگا جس کے پاس 4 پیسے ہیں۔ غریب سے کیا سوال ہوگا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، غریب سے زکوٰۃ کا نہیں پوچھا جائے گا، حج کا نہیں پوچھا جائے گا، عمرے کا نہیں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے اس عمل کا پوچھا جائے گا جسے نماز کہتے ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ او میرے بندے، ٹھیک ہے تو نے دنیا غربت میں گزاری ہے، تیرے پاس تنگ دستی تھی، آنا سے میری عدالت میں کھڑا ہونا، میں نے تجھے نماز کا تحفہ عطا کیا تھا، نماز کے اوپر تیرے کوئی پیسے تو نہیں لگے نا، تیرے کوئی ٹکے تو نہیں لگے نا، تو مسجد میں آیا، مسجد کی چٹائی تجھے مفت میں مل گئی ہے، مسجد کا پنکھا تجھے مفت میں مل گیا ہے، مسجد کی ٹوٹیاں بھی تجھے مفت میں مل گئی ہیں۔ ایسی عبادت جس کے اوپر تیرا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، تو نے میری نماز بھی دنیا میں ادا نہیں کی، آج تو میری عدالت میں کھڑا ہو کر کے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آج اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کے حبیب کی شفاعت مل جائے۔ وڈالہ والو، قیامت کا دن ہوگا، رحمت سے آواز آئے گی کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، آج وہ سارے میرے سامنے جھک جائیں۔ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو نمازی ہوں گے وہ فوراً اللہ کی یہ آواز سن کر فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ اب آگے سنیے، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ دنیا میں جو نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی آواز کانوں میں پڑی، فوراً سجدے میں گر گئے، اور جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کو اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، اب وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کی کمر کو اللہ نے تختہ بنا دیا ہے۔ ان کی کمر کیا بن گئی بھائی؟ تختہ بن گئی۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جھک جائیں۔ وڈالہ والو، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، دیکھو نا قبرستان میں جا کر ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہیں اور ترس رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک موقع عطا کر دے، ایک موقع عطا کر دے، ہم تیری زمین پر صرف 2 سجدے کر لیں۔ یہ نماز فرشی تحفہ نہیں بلکہ عرشی تحفہ ہے۔ حاجی صاحب حج پر گئے، جب حج سے واپس آئے، اپنے بیٹے کے لیے تحفہ لے کر کے آئے، آ کر کے اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ او میرے بیٹے، میں بڑا قیمتی تیرے لیے یہ تحفہ لے کر کے آیا ہوں، سعودیہ سے لایا ہوں، انگلینڈ سے لایا ہوں، کینیڈا سے لایا ہوں، لندن سے لایا ہوں۔ قربان جاؤں، جو خوش بخت بیٹے ہوتے ہیں، جو صالح بیٹے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے بتایا کرتے ہیں کہ میرا ابا میرے لیے یہ تحفہ لایا ہے، میرے ابا نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے، میرے ابا نے مجھے یہ انعام میں دیا ہے، یہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ جب میرے ابا کی وفات کا وقت قریب آیا، گجرانوالہ ہسپتال میں
مجھے میرے ابو نے اپنے پاس بلایا، یہ گھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اتار کر کے میرے بازو میں پہنائی۔ آج میں بھی فخر سے کہتا ہوں کہ یہ میرے ابا کا دیا ہوا تحفہ ہے، میں اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی عقیدت کرتا ہوں۔ وڈالہ والو، ہم اپنے باپ سے ملنے والے تحفے کی تو قدر کریں، قیمت کریں، لیکن جو اللہ نے ہمیں عرشوں سے اپنے حبیب کے ذریعے تحفہ عطا کیا، ہم اس تحفے کو بھلا دیں؟ کو بات سمجھ آئیے بھائی؟ ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں۔